إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق تنہا مالک اور تنہا پالنہار ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور عبادتیں کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی روزوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے تراویح پڑھنے کو قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی اس ماہ مبارک میں کی گئی ہر نیکی کو قبول فرمائیں، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو بھی قبول فرمائیں، آمین۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اعمال کرنے کی توفیق بخشی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد بڑا احسان ہے۔ لیکن صرف اعمال کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کی حفاظت کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور اعمال کا قبول ہونا بھی بارگاہ الہی میں بے حد ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے،
ہم نے تہجد کی نماز ادا کر لی، ہم نے صدقہ و خیرات کیے تو یہ ہمارے لیے کافی ہو گیا اور یہ قبول ہو گئے؟ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے قبول ہونے کی بہت سے شروط رکھے ہیں، شرائط رکھے ہیں، اصول و ضوابط رکھے ہیں۔ اگر ہم ان اصول و ضوابط کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہی ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ صرف ہمارے اعمال کو کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی حفاظت کرنا اور ان کے اعمال کے قبول ہونے کے لیے ان شرائط اور اس کا پاس و لحاظ رکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اور اہم چیز جس کے ذریعے ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں، دربار الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو سکتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، اعمال صرف نیک اور متقی لوگوں کے قبول ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، صرف ہم نے رمضان میں عبادتیں کر لی، متقی بن کر رہے، بہت ساری برائیوں سے دور رہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آئندہ آنے والے ایام میں بھی ہمیں اسی طرح رمضان کی طرح رہنا ہے، متقی پرہیزگار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رہنا ہے۔ جس طرح ہم نے روزے کا پاس و لحاظ رکھا اور یہ سوچا کہ میں روزے سے ہوں، جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہم نے جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ ہم نے روزے کی حالت میں کسی کو گالی دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اور نہ جانے کتنی برائیوں سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھے ہیں، صرف رمضان مبارک کا مہینہ اور روزے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن صرف رمضان کی حد تک کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے لیے اسی لیے رکھے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو یہ تقویٰ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، موت کی حد تک ہے۔ عبادت بھی موت کی حد تک ہے، تقویٰ بھی ہمارے اندر موت کی حد تک ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے تو یہ ان اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو متقی اور پرہیزگار بننا بے حد ضروری ہے۔ پچھلے دور میں لوگوں کے گھر بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، ان کی سواریاں چھوٹی ہوا کرتی تھی، ان کے پاس مال کی آمدنی بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن ان کے دلوں میں تقویٰ بھرا ہوا تھا، وہ دل تقوی سے بھرپور تھے، ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہ پچھلے دور کے لوگوں کے حالات ہیں۔ آج ہم ہر آسائش، ہر فراوانی، ہر عمدہ چیز استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل تقوی سے خالی ہیں، تقوی سے خالی ہیں۔ خشیت الہی ہمارے دل میں نہ کے برابر ہے، ہم ہر بڑی سے بڑے گناہ کو کرتے جا رہے ہیں اور ہم کو ذرہ برابر اس کا احساس نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دو لوگ تھے، ایک شخص نے اپنی کھیتی باڑی کی زمین کو ایک دوسرے شخص کو بیچا اور اس دوسرے شخص نے اس کھیتی باڑی کی زمین کو خرید لیا۔ اب وہ اپنی کھیتی باڑی کی زمین میں ہل جوت رہا ہے، فصل اگانے کے لیے زمین کو ڈھیلا کر رہا ہے۔ فصل کے لیے ہل جوت رہا تھا کہ اچانک اسے سونے کا گھڑا مل جاتا ہے، اس کے اندر ہیرے جواہرات قیمتی چیزیں ہیں، سونے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، پورا گھڑا سونے کا ہے۔ وہ متقی انسان تھا، اس کا ایمان ڈگمگایا نہیں، اس کا ایمان اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ چیز میری نہیں ہے، جس کا یہ کھیت تھا یہ اسی کی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے پاس اگر کوئی ایسی چیز مل جائے ہم فوراً اس کو چھپا دیں گے، ہمارا تقویٰ جواب دے جاتا ہے، ہمارا تقویٰ ہم سے غائب ہو جاتا ہے جب بھی ہم کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے ساتھ غداری کرتے ہیں،
ہمارا ایمان چلا جاتا ہے. لیکن وہ پچھلے دور کے لوگ تھے, بنی اسرائیل کے قوم کے لوگ تھے. وہ شخص اس کھیت والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کھیت بیچ دیا تو وہ چیز بھی تمہارے حوالے ہو گئی, اب وہ بھی تمہارا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم نے صرف کھیت بیچا ہے, اس کو مجھے نہیں بیچا, لہٰذا یہ تمہارا ہے. دونوں لینے سے انکار کر رہے ہیں. الغرض قاضی وقت کے پاس یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے. قاضی کہتا ہے تم لے لو, وہ انکار کر دیتا ہے. قاضی کہتا ہے تم لے لو, وہ انکار کر دیتا ہے. دونوں لینے سے انکار کر رہے ہیں. قاضی کیا فیصلہ کرتا ہے؟ پوچھتا ہے تمہاری کوئی بیٹی ہے, تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک کہتا ہے میری بیٹی ہے, دوسرا کہتا ہے میرا بیٹا ہے. تو دونوں کی شادی اسی پیسوں سے کرا دیتے ہیں. تو الغرض اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگوں کا جو تقوی پہلے دور میں تھا وہ ہمیشہ قائم رہتا تھا, وقتی طور پر نہیں تھا کہ چند ایام ہم متقی پرہیزگار خشیت الہی سے معمور نظر آتے ہیں. جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ کا خوف, خشیت, ڈر سب ختم ہو جاتا ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں. محترم سامعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دعائیں سکھائی. اس میں کہا اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کرو. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تقوی و پرہیزگاری کا. میں سوال کرتا ہوں تجھ سے پاک دامنی کا, اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں والتقوی والعفاف والغنی, بے نیازی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. محترم سامعین, غور کیجئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں کیوں دی؟ تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. اے اللہ تعالی مجھے تقوی اختیار کرنے والا بنا. آتی نفسی تقواہا, میرے نفس کو تقوی سے بھر دے, تقوی سے میرے دل کو پُر کر دے, اور میرے نفس کا تزکیہ فرما, کیونکہ تو بہترین نفس کا تزکیہ کرنے والا ہے. محترم سامعین, غور کیجئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امت کے سلسلے میں, تقوی کے سلسلے میں فکر مند ہیں. دعائیں سکھلائی گئی, ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت و خوف الہی کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں. کیوں؟ ہم نے اس ماہ رمضان میں 13.5 گھنٹے تک کا روزہ رکھا ہے. بھوکے پیاسے ایک قطرہ, ایک دانہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. اور یہی روزوں کے اعمال اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہ ہوئے تو ہمارے تقوی کا کیا فائدہ؟ ہمارے روزوں کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم نے تقوی اختیار نہیں کیا؟ تو لہذا اگر ہم اس اعمال کو قبول ہونا چاہتے ہیں, اللہ کے دربار میں یہ اعمال اللہ کے حضور قبول ہو جائیں, تو متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر یہ اعلان کر دیا انما یتقبل اللہ من المتقین, متقی لوگوں کے ہی اعمال قبول ہوتے ہیں. محترم سامعین, آئیے کچھ ایسی چیزیں جس کے ذریعے ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں, ہم اعمال کی حفاظت کرنے والے بنیں. صرف ہم نے صدقہ و خیرات کر لی, نمازیں پڑھ لی, یہ کافی نہیں. ان کی حفاظت میرے اور آپ پر بے حد ضروری ہے, ورنہ یہ ضائع ہو جاتے ہیں, یہ ختم ہو جاتے ہیں, یہ باطل ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهما المنان. بالکل صحیح روایت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہوں گے, 3 ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی
قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا شخص، اور نہ صرف بات نہیں کرے گا اور ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرے گا اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بھیانک عذاب ہے، تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ کہا مِنْهُمَا الْمَنَّانُ، احسان جتلانے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ ہم نے کسی کو صدقہ دیا، کسی کی مدد کی، کسی کے بری وقت میں کام آئے، بار بار اسے یہ طنز کرتے رہنا کہ میں نے تجھے فلاں وقت پر مدد نہیں کی تھی، میں نے فلاں وقت پر تیرے لیے کتنے پیسے خرچ کیے تھے، فلاں مسجد کو میں نے کتنا پیسہ دیا تھا، میں نے فلاں کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا، اسے بار بار بتلا کر احسان جتلانے والا شخص یقیناً اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ ہم نے اس ماہ رمضان میں بہت صدقہ و خیرات اور رمضان مبارک کے مہینے میں مسجد کو تعاون کیا ہوگا، لیکن کبھی احسان نہ جتلانا، احسان نہ جتلانا، یہ احسان ہماری نیکیوں کو کھا جائے گا، یہ احسان جتلانا ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا، ہمارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر میں اور آپ کسی بھی نیک عمل کر کے اس پر احسان جتلاتے ہیں۔ محترم سامعین، الحمدللہ بہت سے مسلمان ماہ مبارک میں نمازیں 5 وقت ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، پابندی کے ساتھ صف اول کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ مومن کی نشانی ہے، مومن ہونے کی علامت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت پر مومن نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان 5 نمازوں میں ایک نماز کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے سارے اعمال برباد، سارے اعمال برباد، ساری نیکیاں ختم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 553، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اور کیجیے، ہم عصر کے وقت کہاں ہوتے ہیں؟ یا تو کاروبار میں، تجارت میں، اپنے مصروفیات میں ہوتے ہیں، یا پھر جو لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں وہ نیند میں ہوتے ہیں۔ اگر ہماری عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، بارہا ہمارا یہی عمل ہے، ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، تو پھر ہماری رمضان بھر کی عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ غور کیجئے گا، صحیح بخاری کی روایت بتلا رہا ہوں میں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، سارے اعمال ختم ہو گئے، کیونکہ اس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کہ وہ نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ اور بڑی ہی سستی کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ محترم سامعین، یہ ہماری سستی اور کاہلی ہمارے اعمال کو برباد کر دے گی، ہماری نیکیوں کو کھا جائے گی اور ہمارے تمام رمضان کے روزے ختم کر دے گی، ہم نے اگر نماز میں کوتاہی برتی۔ محترم سامعین، ایک تیسری چیز جو مجھے اور آپ کو بہت اس کا خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں میری امت کی ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے سفید پہاڑوں کی مانند اپنی نیکیوں کو لے کر آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کو خاک آلود کر دے گا، اڑا کر پھینک دے گا۔
صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ان کی نشانیاں کیا ہیں واضح کر دیجئے، کہیں ہم انہی میں سے نہ ہو جائیں، اس کو واضح طور پر ہمیں سمجھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، اخوانکم، تم ان میں سے نہیں ہو، یہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ اور کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح تم لمبے لمبے قیام کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی اسی طرح نمازیں پڑھیں گے۔ اور فرمایا اذا خلو محارم اللہ انتہکوہا، لیکن یہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں اور اکیلے میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محارم کو توڑ مروڑ کر رکھ دیتے ہیں، اللہ کے حدود کو بالکل دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں تمام کے تمام احکام کو توڑ دیتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تہامہ پہاڑ کے مانند اگر نیکیاں لے کر آئے اور اگر ہم نے تنہائی میں، اکیلے میں، خلوت میں کوئی برائی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو توڑ دیا، ایسی چیزیں دیکھی، ایسے کام کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو توڑ دیتے ہیں، تو پھر اعمال کتنے بلند کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے مانند بلند کیوں نہ ہو اور کتنے ہی وزنی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑنے والا اپنے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ محترم سامعین، غور کیجئے گا، انسان ہمیشہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے، مجلس میں تمام لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، ہمیشہ گناہ انسان سے تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، چھپے طور پر ہوتے ہیں، اور جب یہ گناہ انسان سے ہو جائیں گے تو پھر اس کا کوئی نیک عمل باقی نہیں رہے گا، کوئی نیک عمل باقی نہیں رہے گا، تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف بڑھیں گے جو انہوں نے کیا تھا، پھر ہم اس کو اڑاتی ہوئی خاک کی طرح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرما دیا ہباء منثورا، یعنی دھول کو جس طرح اڑا دیا جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ختم کر دے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کیا، تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے۔ ہم مجلس میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑے ڈرتے ہیں، مجلس میں تو ہم بڑے متقی نظر آتے ہیں، بڑے پرہیزگار نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی اکیلے میں ہو جاتے ہیں تو پھر محارم اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محارم ہیں اس کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ توڑنا یہ معمولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ محترم سامعین، غور کیجیے گا، انسان کی زندگی کتنی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اور ان ایام میں بھی وہ جو اعمال کرتا ہے وہ بھی بہت کم کرتا ہے، اس میں بھی اگر اس کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں تو پھر اس کا حشر بڑا بھیانک ہونے والا ہے، دردناک اس کا انجام ہونے والا ہے، اور جس کے پاس نیکیاں نہ ہو تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے۔ تو لہذا اس ماہ رمضان کا یہی پیغام میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ماہ مبارک سے صرف ایک چیز نہ سیکھی تو پھر کچھ نہیں سیکھا۔ اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں، چاہے ہم مجلس میں ہو، اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، تمام لوگوں کے سامنے ہو، کہیں پر بھی ہو، ہمیشہ اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کر رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں رکھیں، خشیت الہی اپنے دلوں میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف جس بندے کے دل میں ہوگا یقیناً وہ
بندہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز ہے، سب سے محترم ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز بندہ، سب سے پسندیدہ بندہ، سب سے محترم بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم نے ماہ رمضان میں اپنے دلوں میں تقوی، ڈر اور خوف دلوں میں پیدا کر لیا اور بقیہ ایام میں بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرتے رہے تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نیکیوں کا بدلہ بہترین عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک میں اور رمضان کے بعد بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پنج وقتہ نمازی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں کی فہرست میں ہمارا نام داخل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم